ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت بے حد خطرے میں ہے، جو باہر ملک جانے کے چکروں میں اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، جو باہر ملک میں آنے کے بعد اپنے ایمان کی قدر کر نہیں رہے۔ جب نوجوان لڑکے جو ہے اس ملک میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو رہنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی جان پہچان والا نہ ہو تو گوروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، گوریوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، حرام پی رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کبھی زندگی میں یہ چیز دیکھی نہیں ہوتی۔ ہمارا نوجوان طبقہ اس میں بے حد مبتلا ہے۔ زنا میں ہمارا نوجوان طبقہ مبتلا ہے، شراب میں ہمارا نوجوان طبقہ مبتلا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اگر اس کو کوئی بتانے والا ہو جائے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کھانا یا یہ نہیں پینا، تو اس کے اوپر وہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں کہ تم مولویوں نے یہ کر دیا ہوا ہے، مولویوں نے یہ کر دیا ہوا ہے، زندگی حرام کی ہوئی ہے، جینا حرام کیا ہوا ہے، کچھ بھی حلال نہیں ہے، کیا کرے بندہ۔ وہاں پہ بھی وہی پابندیاں، یہاں پہ بھی وہی پابندیاں۔ اب تو آپ باہر ملک میں آ گئے ہو، اب تو تھوڑا سا کھلا ذہن کر لو۔ یہ خرافات کا باعث بن رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہاں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو جب اس ملک میں آئے ہیں تو حلال کی طلب رکھیں، حلال کی طلب رکھیں۔ اتنی تو آپ لوگوں کو شرم اور حیا اور غیرت ہونی چاہیے کہ میں جو کھا رہا ہوں کہ وہ حلال بھی ہے کہ نہیں۔ نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حرام میں مبتلا ہیں، اور جب انسان حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی ایمانی غیرت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بھائی، کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ کیا ہوگا، کوئی بات نہیں یار، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ پھر انسان کی جو انسانی حس ہے، جب دین کے حوالے سے دین کو کہیں سے نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ اپنی کرموں کے پھل کھا رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب یہاں پر وہ رچ بچ جاتے ہیں اس معاشرے کے اندر، پھر ان کو شادی کرنی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو سٹیزن شپ کے لیے، پی آر کے لیے یہاں پہ گوریوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اور شادیاں کرنے کے بعد پھر طلاق ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب پاکستان سے بیگم نے آنا ہے۔ جب پاکستان سے بیگم نے آنا ہے، وہ اس مرحلے سے نہیں گزری جس مرحلے سے آپ گزر چکے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ابھی اس نے اپنی کلچر کو لے کے آنا ہے، اس نے اپنی باتیں رکھنی ہیں، اور آپ یہ کہ لڑائیاں گھر میں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو نیرو مائنڈڈ ہے، یہ تو کھلے دماغ کی نہیں، اس میں سوچ نہیں، اس میں شعور نہیں، یہ پڑھی لکھی ہو کہ جاہل ہے، یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ ایک دور میں کسی کو جاہل کہنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ پڑھے لکھے نہیں ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بھی ہے اور وہ جاہل بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھا لکھا میرے حساب سے نہیں ہے۔ پڑھے لکھے سے مراد کیا نہیں ہے نا کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، ڈگری تو اس کے پاس ہے۔ پڑھے لکھے کے مراد یہ ہے کہ باہر کے ملک میں آ کر اس کی سوچ بدل گئی ہے، اس کے افکار بدل گئے ہیں، اس کی ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، مر چکا ہے وہ اندر سے۔ اس کو بیوی نہیں چاہیے، اس کو ایسی عورت چاہیے جو ضرورت کے وقت اس کی گرل فرینڈ بن کر رہے، اور جب اس کا دل کرے کہ اس کی روٹی پکائی جائے، اس کی خدمت کی جائے، پھر اس کو جو ہے خاندانی بیوی چاہیے۔ عورتوں کا اعتماد مردوں پہ ختم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں مردوں کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہ رہی، اور یہ عورت مارچ ہو رہے ہیں، اور یہ فیمنزم کھڑی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اور یہ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ کہ بنیادی وجہ کیا تھی کہ ایمانی غیرت ختم ہو گئی، اور ایمانی غیرت ختم ہونے کا بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ حلال رزق نہ لینا۔